بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل القیاس الشعری قیاس مؤلف من المخیلات الصادقة او الكاذبة المستحیلة او الممکنة المؤثرة في النفس قبضا وبسطا وللنفس مطاوعة للتخييل كمطاوعته للتصديق بل أشد منه والغرض من هذه الصناعة أن ينفعل النفس بالترهيب والترغيب واشترط في الشعر أن يكون الكلام جاريا على قانون اللغة مشتملا على استعارات بديعة رائقة وتشبيهات أنيقة فائقة بحيث يؤثر في النفس تأثيرا عجيبا ويورث فرحا أو يوجب طرحا ومن ثم لا يجوز فيه استعمال الأوليات الصادقة ويستحسن الاستعمال المخيلات الكاذبة۔ اچھا جی، یہاں یہ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 55 ہے، اور قیاس الشعری یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیاس الشعری کیا ہے۔ صنعات خمسہ میں سے یہ چوتھی قسم ہے جو آپ کے سامنے بیان ہونے چلی ہے، کہ جس کا اگر خلاصہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ قیاس شعری وہ ایسا قیاس ہے کہ جس میں ایسے خیالی قضیوں سے وہ مرکب ہوتا ہے، خیالی قضیوں سے مرکب ہوتا ہے جو نفس کے جو ہے اعتبار سے، یعنی ایسے خیالی قضیوں سے مرکب ہوتا ہے جو نفس کے اندر نشاط، چستگی اور اضطراب کو پیدا کر دے، خواہ یہ قضیے صادق ہوں، سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ بس صرف یہ ہے کہ خوشی یا غمی کے اندر مبالغہ اور انتہا کو پیدا کر دیں، بس یہ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو خواہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، یا ممکن ہوں یا محال درجے کے ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ہوں اس طرح کے سننے والے سامعین کو اس سے کوئی اثر قبول کریں اور وہ متاثر ہو جائیں۔ اچھا جی، اور عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے جو وہ یہ ہے کہ نفس پر خیالی باتوں کا اثر جو حقائق، زمینی حقائق والی باتیں ہوتی ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ خیالی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مبالغہ آمیزی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس قدر اس کے اندر یوں سمجھیں مصالحہ ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جو حقائق کی طرف زیادہ نظر بھی نہیں رکھتے اور حقائق پسند بھی نہیں ہوتے، اور زیادہ تر عوام میں کالانعام کا جو درجہ ہے، تو وہ ان چیزوں پر ان کے جو نفوس ہیں ان پر یہ خیالی درجے میں بہت زیادہ اثر انداز۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا جھوٹی چیزیں، مبالغہ آمیزی والی چیزیں شعر و شاعری میں زیادہ ہی کوئی مؤثر ہوتی ہیں اور اپنی زیادہ تاثیر اس لحاظ سے وہ دکھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ شعر و شاعری اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر عوامی درجے میں ان کو مقبولیت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب فن شاعری کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ نفس کو کسی کام سے ڈرایا جائے یا کسی کام کے حوالے سے اس کو شوق دلایا جائے، رغبت دلائی جائے، ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس کے اندر ہو، اور انتہائی یعنی جو ہے تاثیر مؤثر درجے کا پہلو ان کے اندر موجود ہو۔ چنانچہ دیکھیں اس طرح کے جملے، مثلا کوئی کہے العسل مرۃ، شہد کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ اب شہد کہاں سے کڑوا ہو گیا؟ تو شہد تو العسل حلو، وہ تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن کوئی کہے مرۃ تو فوراً ایک دم ذہن جائے گا یار شہد کیسے کڑوا ہو گیا؟ تو اب شہد میٹھا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، سچی بات ہے، لیکن کوئی کہے شہد کڑوا ہے تو فوراً ذہن جائے گا کڑوا کیسے ہو گیا بھائی؟ کڑوا ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو یہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر بنسبت اس کے کہ العسل حلون، اس کے بنسبت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کوئی کہے، مثلا کہہ دے میرے محبوب کی آنکھیں جھیل جیسی ہیں۔ اب آنکھیں جھیل جیسی کیسی ہوتی ہیں؟ جس جھیل میں آدمی ڈوب جاتا ہے تو وہ جھیل جیسی ہیں جس میں آدمی ڈوب جاتا ہے، یا اس کے گال جو ہیں وہ گلاب کی طرح ہیں، یا ہونٹ جو ہیں وہ فنا کی طرح ہیں، گلاب کی پتیوں کی طرح ہیں، اور چہرہ چاند جیسا ہے، چودھویں کے چاند جیسا ہے، دانت اس کے جو ہے سفید موتیوں کی طرح ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، لیکن سننے والے اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر
وہ نشاط پاتے ہیں اس لحاظ سے۔ اچھا، یعنی عوامی درجے میں عام طور پر اس کا اثر ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعر کے اندر کچھ چیزیں شرط ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام کلام میں تو شرط ہیں لیکن شعر کے اندر شرط نہیں ہے۔ مثلا واشترطوا فی الشعر، شعر کے اندر جو چیزیں شرط ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف نہ ہو اور بنیادی جو گرامر کے اصول ہیں، عربی گرامر کے اصول، ان کے قواعد کے خلاف نہ ہو یہ شعر، ورنہ اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان میں دوسری شرط کہ ان میں ایسے عجیب و غریب قسم کے، دلچسپ قسم کے استعارات اور تشبیہات، مجاز مرسل، مجاز عقلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئے ہوں کہ جن سے نفس پر ایک خاص قسم کا اثر پڑتا ہو، چاہے سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ تیسرا یہ کہ دلوں میں شادمانی پیدا کریں، اگر خوشی کے اعتبار سے ہیں تو سمندر خوشی شادمانی کا گویا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایسے امڑ امڑ کر آئے، اور اگر غم کے اعتبار سے ہیں تو اتنا زیادہ غم اس کے اندر ہو گویا کہ کوہ آتش فشاں جو ہے وہ پھٹ پڑے، ایسے غم اس کے اندر بھرا ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ شعر کی چونکہ بنیاد خیالی قضیوں پر ہوتی ہے تو اس لیے اس میں وہ جو اولیات صادقہ درجے کے جو قضیات ہوتے ہیں ان کا استعمال یہاں پر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر تو عام طور پر جھوٹے خیالی قضیے کا استعمال ہی زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے شعر و شاعری میں۔ جیسے ایک مقولہ بھی مشہور ہے کہ احسن الشعر اکذبہ، شعروں میں زیادہ خوبصورت وہ نظر آتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے مولانا نظام الدین عارف گنجوی، ان کا حوالہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو مخاطب کر کے یوں فرمایا تھا کہ در شعر مپیچ، انہوں نے شعر کے اندر فرمایا در شعر مپیچ در فن او چوں اکذب اوست احسن او۔ کیا مطلب کہ انہوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ شعر اور اس کے جو حق میں یعنی شعر اور اس کا جو فن ہے اس کے اندر، اس کے شعر اور اس کا جو فن ہے اس میں مت پڑھو، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹا شعر سب سے زیادہ سچا شمار ہوتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ حوالہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہاں پر دیا ہے، اور اسی طرح ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے ابن فارض مصری کا کہ شراب کی تعریف کرتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا، لہل بدر وکأس، لہل بدر کأس وہی شمس یدیرها ہلال وکم یبدو اذا فرجت نجم، یا جو ہے اسی طرح جو ہے یہاں پر انہوں نے یہ اذا مزجت وکم یبدو اذا مزجت نجم، کہ انہوں نے اس شعر کے اندر شراب کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے، اور جس جام میں شراب پیتے ہیں اس جام کو ماہ کامل کے ساتھ یعنی 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، ساقیوں کی انگلیوں کو جو ہے وہ شب اول کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، اور شراب میں پانی ملانے کے وقت جو بلبلے پیدا ہوتے ہیں ان کو ستاروں سے تشبیہ دے دی ہے، اور شعر کا مطلب کچھ یوں نکلتا ہے کہ شراب کا پیالہ 14ویں کی چاند جیسا ہے، اور شراب خود آفتاب ہے جس کے ارد گرد شب اول کا چاند یعنی ساقیوں کی انگلیاں گھوم رہی ہیں، اور جب اس میں پانی ملایا جائے تو اس سے ستارے یعنی بلبلے نمودار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری خیالی باتیں ہیں، بکواسات و خرافات ہیں جو یہاں پر انہوں نے شعر کے اندر ڈال دی ہیں، اور تبھی وہ مقولہ صادق آ گیا احسن الشعر اکذبہ۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر اس نے کہا کہ لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر ازراره على القمر، اس شعر میں اس نے محبوبہ کو چاند سے تشبیہ دی ہے، اور غلالہ کو جو ہے وہ اس سے مراد بنیان ہے جو آدمی پہنتا ہے، اور جو کتان کے کپڑے کی ہو، جو کتان نقلی ریشم کی ایک قسم ہے جس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ چاند وہ چاندنی میں بوسیدہ سی ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری محبوبہ چاند ہے، لہٰذا اس کے بندر پر جو بنیان ہے، اس کے بٹن جو ہے وہ چاند پر لگے ہوئے ہیں، اور اب اگر وہ بوسیدہ اور پھٹی ہوئی ہے تو اس سے تعجب کیوں کرتے ہو کہ اس کی بنیان پھٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ چاند ہے جس پر کتان کی بنیان ہے، اور ہر چاند جو اس طرح کا ہو تو اس کی بنیان پھٹ ہی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محبوبہ کی بنیان بھی پھٹ گئی ہے، تو اس سے تعجب کیا کرتے ہو؟
یہ تو اس کے حسن میں اور گویا اضافہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک ترتیب اپنائی ہے، اور جو ہے یہ دو قسم کے اشعار مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لائے ہیں۔ آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما رہے وقد ينتج یا وقد ينتج اجتماع نقیضین۔ اجتماعی نقیضین تو ویسے باطل ہے، ارتفاعی نقیضین بھی اجتماعی نقیضین بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ مناطقہ کے ہاں یہاں یہ اصول ہے کہ یہاں پر ان کے ہاں یہ جائز ہے کہ قیاس شعری میں اجتماعی نقیضین کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، حالانکہ یہ باقی جگہوں میں کیا ہے، باطل ہے۔ مثلا انا مزمر الحوائج باللسان مظہرها بالمدامع، یہ صغرا ہے کہ میں ظاہر کرنے والا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں ضرورتوں کو زبان کے ساتھ، نہیں میں چھپا رہا ہوں اپنی ضرورتوں کو زبان کے حوالے سے، اور ان کو ظاہر کرنے والا ہوں اپنے آنسوؤں سے۔ وَكُلُّ مُزْمِرِ الْحَوَائِجِ، اور ہر وہ جو چھپاتا ہے اپنی ضرورتوں کو، صامتو وہ گویا چپ ہوتا ہے، وَكُلُّ مُظْهِرِهَا مُتَكَلِّمُ، ہر ظاہر کرنے والا بولتا ہے۔ اب یہ کبرا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا انا صامت متکلم، میں چپ بھی ہوں اور میں بول بھی رہا ہوں، تو چپ اور بول رہا ہوں یہ نتیجہ نکل آیا اجتماعی نقیضین کا۔ چپ ہے تو بولتا کیسے ہے، بات کرتا ہے تو چپ کیسے ہے، لیکن نتیجہ نکل آیا اجتماعی نقیضین۔ اب شعر و شاعری کی دنیا میں یہ چیزیں جائز ہیں، ان کے ہاں گنجائش ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہمیشہ استحالہ سن رہے تھے دو نقیضوں کا، رخ دلدار کی زلفوں نے توڑا گر حکیموں کا، اگٹھا کفر و ایمان ہے رخ دلدار کے اندر، نہ پوچھو کیا مزہ ملتا ہے پس دیدار کے اندر۔ تو یہاں پر اس طرح کی بات ہو گئی۔ اب یہاں آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخر میں فرما رہے ہیں کہ ولا یشترط الوزن، ویسے تو وزن شعری بحر بحور باقاعدہ ہوتے ہیں، ان کی رعایت بھی شعر و شاعری کی دنیا میں بہت لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر تخیلات اور تشبیہات سے چونکہ یہ کلام مرکب ہوتا ہے شعر و شاعری کی دنیا میں، لہٰذا یہاں پر وزن کی کوئی شرط نہیں ہے، خواہ مقفع مسجع کلام ہو، بحر والا وزن والا موزون کلام ہو یا نہ ہو، اس کا تخیلات اور تشبیہات پر مشتمل ہونا بس یہی شعر و شاعری کے لیے گویا یہاں پر کیا ہے، کافی ہے۔ یعنی جب اس کو آپ اس کے قضیہ شعری کے طور پر اس کو لیں گے، یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وزن کا لحاظ کر لیا جائے تو حسن دوبالا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نام یفید حسن، کہ اگر کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہوگا یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بس دلوں کے اوپر خوب پر اثر انداز اپنانا چاہیے، ایسے جملے لانے چاہیے، ایسی تشبیہات اور استعارات لانے چاہیے، چاہے وہ خوشی کے اعتبار سے ہوں یا غم کے اعتبار سے ہوں، کہ آدمی سامعین جو ہے وہ جھومنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، وہ جھومنے لگ جائیں اور واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، بس یہ کافی ہے۔ تو باقی اس میں وزن کا لحاظ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو جب آپ شعر پڑھتے ہیں، شعر میں اس میں تو ضروری ہوتا ہے، اس میں تو وزن کا برابر ہونا بھی ضروری ہے، وزن کے شعر کا قصد کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، قواعد و ضوابط ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے قیاس شعری کی، تو قیاس شعری کے اندر ان چیزوں کی رعایت یعنی وزن کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ قیاسی شعری کی دنیا میں جا کے قیاس کرتے ہوئے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، صغرا کبرا ملا کر اس طرح کی ترتیبات اپناتے ہیں، تو پھر ان میں کہتے ہیں کہ مناطقہ یہاں پر وزن کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔